بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، ہماری گفتگو کا عنوان امامت کی حقیقت اور اس میں کی گئی تعریفات ہیں. اس کے لیے ہم نے سورہ انبیاء کی 73ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان اماموں کی صفت یہ ہے، یہ ان اماموں کی صفت ہے کہ جنہیں ہم نے بنایا. یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. امر الہی سے ہدایت وہی کر سکتا ہے جو امر الہی سے آشنا. یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے وحی کی ان اماموں پر کہ وہ نیک عمل انجام دیتے رہے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور یہ کہ وہ نماز کو قائم کریں. اور جانتے ہو کہ ہم نے انہیں امامت کیوں عطا کی؟ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کا آغاز توحید پرستی سے ہے، شرک سے نہیں ہے. ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی اور ہم نے عرض کیا تھا کہ امامت مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک ہے ہدایت اور ایک ہے ولایت. ہدایت اور ولایت جب یہ دو مل جائیں تو امامت بنتی ہے. اور ان میں
فرق ہے ذمہ داریوں کا بھی۔ ہادی نبی ہیں لیکن ان کے پاس یہ شعبہ نہیں ہے ولایت والا، یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا فرق یہ ہے کہ جو ہدایت ہے اس میں فقط رہنمائی ہے، خوب توجہ کریں، آپ ایسے چلے جائیں بس، ہدایت یہی ہے، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، راستے کی رہنمائی، آپ ایسے چلے جائیں یہ راستہ صحیح ہے۔ امامت یہ نہیں ہے، نبوت یہ ہو سکتی ہے، امامت یہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ امامت کے ساتھ ولایت جڑی ہوئی ہے۔ اور ولایت کیا ہے؟ اب یہ میں آسان اس میں سمجھاؤں آپ کو۔ ولایت کیا ہے؟ ولایت یہ ہے کہ صرف راستہ دکھاتی نہیں ہے، راستہ دکھاتی بھی ہے اور نجات بھی عطا کرتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے جب بات کی اہل بیت کے لیے اور امام کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدا، حسین چراغ ہدایت ہے، بس نہیں، یہاں پہ نہیں رکے پیغمبر، کیونکہ یہ صرف چراغ ہدایت نہیں ہے کہ جو رہنمائی کرے اور بس، وَالسَّفِینَةَ النَّجَاةَ، یعنی سفینہ نجات بھی ہے، یعنی ہدایت بھی کرتے ہیں، نجات بھی عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ولایت عظمیٰ کو سمجھانے کے لیے گھر گھر میں ولی رکھا۔ باپ کون ہوتا ہے؟ ہادی کا نہیں، ہادی نہیں ہے یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ اٹھ جا، بلکہ اٹھا کے بٹھا دیتا ہے۔ آپ توجہ کریں، صرف آوازیں نہیں دیتا رہتا، ہاں آواز بھی دیتا ہے مگر نہیں، آپ کو اسکول تک پہنچاتا ہے۔ اس وقت تک باپ سکون سے نہیں بیٹھتا جب تک آپ اپنی زندگی کے مقصد تک نہ پہنچ جائیں۔ آپ نے توجہ کی ہے؟ یعنی رہنما نہیں ہے صرف، کیونکہ وہ ہادی نہیں ہے آپ کا، ہادی کے علاوہ آپ کا ولی ہے۔ جو کیا آپ نے، اللہ نے اسی وجہ سے ہر گھر میں ولایت رکھی تاکہ وہ ولایت عظمیٰ سمجھ میں آ جائے۔ بس جس کی ولایت کا دائرہ جتنا ہوگا وہ اتنی ہی سرپرستی کرے گا، اتنے ہی لوگوں کو نجات عطا کرے گا۔ اگر میں چند بیٹوں کا ولی ہوں تو میں چند بیٹوں کو نجات عطا کروں گا، پڑوسیوں سے تو میرا تعلق نہیں ہے، میں وہاں جا کے وہ کام نہیں کرتا۔ توجہ کی آپ نے، جس کی ولایت کا دائرہ جتنا بڑا ہوگا اتنے ہی لوگوں کو نجات عطا کرے گا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے امام کو ایک گھر کا ولی نہیں بنایا، دو گھر کا ولی نہیں بنایا، تین گھر کا ولی نہیں بنایا، ایک علاقے کا ولی نہیں بنایا، ایک شہر کا ولی نہیں بنایا، جس طرح رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امام کو عالمین کے لیے ولی بنایا۔ اس لیے اس نے ولی کے ساتھ بلایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ آپ دیکھتے ہیں نا اسکول میں بھی باپ کے ساتھ آئیں، سرپرست کے ساتھ آئیں، وہاں پتہ چلے گا۔ ہم نے عرض کیا کہ ولایت، کل جو ہماری گفتگو تھی، ولایت غدیر اگر صحیح پہنچ جاتی مسئلہ حل تھا، یہ عاشورہ نہیں ہونی تھی،
حسین قتل نہ ہوتے، حسین در حقیقت جو ہے وہ سقیفہ میں قتل ہوئے۔ امام حسن کو در حقیقت زہر سقیفہ میں دیا گیا، علی مرتضیٰ کی شہادت در حقیقت سقیفہ میں ہوئی۔ غدیر کو آپ نے صحیح نہیں سمجھا۔ ہم نے عرض کیا کہ ولایت کے صحیح معنی بیان نہ کیے گئے، اگر اس پر بھی اتفاق کر لیتے جو ہم نے بات کی کہ ولایت نام ہے محبت کا، تو محبت بھی ہر محبت نہیں ہے۔ ولایت ایسی محبت ہے جس میں فاصلے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، ایسی محبت ہے۔ تو کم از کم اگر ولایت کو اس معنی میں بھی نہ لیتے جس معنی میں پیغمبر نے دیے تھے، اور اگر اسی معنی میں لے لیتے تو پھر اس کے ساتھ نہ ہوتے، پھر اس کی محبت کا دم نہ بھرتے کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کا گھر جلایا، جس نے جناب زہرا کی پسلیاں توڑی، اور جس نے پیغمبر اسلام کے جنازے کو تنہا چھوڑا۔ اہل بیت کے قاتلوں پہ لعنت۔ غدیر کو صحیح نہیں سمجھا، غدیر کے معنی صحیح نہیں لیے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ کریں۔ اس نے نبی بھی اس لیے بھیجے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ مومن بنیں، مومن بن کے کافی ہے یا نہیں؟ مومن انتہا نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، بلکہ مومن سے اگلا درجہ ہے جہاں آپ کو جانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے امت۔ یعنی آپ کو امت بننا ہے۔ مومن کے بعد کا درجہ، مومن کے بعد کا درجہ ہے امت۔ مومن ہوں گے تو فرد واحد ہوں گے۔ فرد واحد نہیں چاہیے خدا کو، خدا نے دین ایک فرد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم سب ایک دوسرے سے جڑے رہو۔ خوب توجہ کریں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر ایک دوسرے سے جڑا ہوا بنایا ہے۔ کیسے پتہ چلے؟ فطری طور پر آپ جڑے ہوئے ہیں، الگ نہ ہوں۔ اگر الگ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی فطرت سے ہٹ رہے ہیں، اور فطرت سے ہٹنا نابودی کی طرف جانا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کا جو ضمیر آپ کو چونکاتا ہے، یہ فطرت کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ فطرت میں کیا ہے؟ فطرت میں کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ آپ جڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو تنہائی پسند نہیں ہے، آپ صحرا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ کون ہے جو صحرا میں فلیٹ خریدتا ہے؟ آپ تو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں وہ دور بہت ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ کا کیا تعلق؟ آپ رہیں جا کے۔ آپ نے دیکھا کسی کو صحرا میں جا کے اکیلا رہتا ہو، گھبراہٹ ہوتی ہے آپ کو۔ یہ فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کو فطرت تنہا رہنا سکھاتی نہیں ہے، بلکہ تنہائی کو چھوڑ کر اجتماع سکھاتی ہے، اور اجتماع ہی کا نام امت ہے۔ آپ توجہ کریں، یعنی اجتماع کا ہی نام امت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ صاحب تقویٰ ہو گیا ہے تو کافی ہے، وہ متقی ہے تو کافی ہے، وہ پاکیزہ ہے تو کافی ہے، وہ گناہ نہیں کرتا تو کافی ہے، وہ نماز ادا کرتا ہے تو کافی ہے، وہ روزہ رکھتا ہے تو کافی ہے۔ نہیں، یہ سب ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ تو مقدمہ ہے کسی انتہا کے لیے۔ یہ آپ کو آگے جانا تھا، آپ کو آگے بڑھنا تھا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو امت بننا ہے۔ آپ اپنے بھائی سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ نہیں ملتے تو آپ جتنے بڑے بھی مومن ہوں گے، مومن ہیں، امت نہیں ہیں، کیونکہ آپ اپنے بھائی سے کٹے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی بہنوں سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ آپ اپنے والد سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ آپ رشتہ داروں سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ آپ پڑوسیوں سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ آپ علاقے والوں سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ آپ دین والوں سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ آپ انسانوں سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ آپ کے روابط کیا ہیں؟ اگر آپ کے روابط نہیں ہیں تو آپ کچھ نہیں ہیں۔
اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے اسے بہت ہی اچھی طرح سمجھایا. کاش علامہ اقبال کو ہم پڑھتے صحیح طور پہ سمجھتے. فرمایا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. یعنی فرد کی حیثیت ہی جب ہے جب وہ اجتماع کے ساتھ ہو. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں آؤ بیرون دریا کچھ نہیں. آپ کی تو حیثیت یہی ہے, آپ اجتماعی ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں, توڑ دیں ان بتوں کو. یہ بت پرستی ہے, زبان بت پرستی ہے, اس میں گرفتار نہ ہو. یہ اردو بولتا ہے, یہ سندھی بولتا ہے, یہ پنجابی بولتا ہے, یہ تو بت ہیں, زبانیں بت ہیں, انہیں توڑ دیں. بتانے رنگ و نسل کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ تورانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. تمہیں کچھ نہیں ہونا, تمہیں صرف ایک ہونا ہے. ایک پرچم کے تلے آ جاؤ, لا الہ. آپ نے اس طرح سے جنگیں نہیں لڑی. آپ نے پاکستان لے لیا, آسانی سے لے لیا. آپ نے اس طرح سے نہیں لڑی جنگیں. علاقے لینے میں کروڑ جانے جاتی ہیں, لیکن آپ نے نہیں, آپ نے فوری طور پہ لے لیا. ایک بلند ہوئے, قیام کیا, حرکت کی, احتجاج شدید تھا. ایک زبان تھی, ایک فکر تھی, ایک نظریہ تھا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ بس ایک لا الہ الا اللہ. وہاں کوئی نہ اردو اسپیکنگ تھا, نہ سندھی اسپیکنگ تھا, نہ پنجابی اسپیکنگ تھا, نہ آپ کون سے علاقے سے ہیں, میں امروہہ سے ہوں, میں سادات سے ہوں, میں فلاں, نہیں, یوں نہیں تھا. ایک ہی بات تھی, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب اسلام کا یہ مطلب آ جاتا ہے تو پھر آپ نے دیکھ لیا, آپ نے پاکستان کو حاصل کر لیا. پاکستان کو تو لے لیا, آیا اپنے اندر بھی پاکستان بسا سکے؟ پاکستان تو پاک لوگوں کی سرزمین ہے. زمین لینا کمال نہیں ہوتا, پاکیزہ لوگوں کا بسنا کمال ہوتا ہے. توجہ کریں, مجھے جڑنا ہے. سلام. آپ اگر خوب توجہ کریں, ہمیں بہت ساری چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ, آپ میرے گھر نہیں آتے تو ہم بھی نہیں آئیں گے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ ائمہ نے ایسی کوئی بات کی ہے؟ یہ دین کے خلاف ہے حرکت. آپ میرے پاس نہیں آتے, ہم بھی نہیں آئیں گے. ہم آپ سے کم کوئی ہیں؟ یعنی جیسا آپ کریں گے ویسا ہی میں کروں گا. یعنی آپ ظلم کریں گے تو میں بھی ظلم کروں گا. کیا ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جاتا ہے؟ بہت توجہ کریں. لوگ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چوروں کو پکڑنے کے لیے کوئی بڑا چور چاہیے, یعنی دہشت گردی کو ختم کرنی ہو تو آپ اس سے بڑے دہشت گرد ہو جائیں. نہیں, ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. نجاست کبھی بھی نجاست سے نہیں دھلتی. یہ نظریہ غلط ہے. نجاست کو نجاست سے دھو سکتے ہیں آپ؟ تو پھر آپ نے یہ کیسے کہا کہ برائی کے لیے برے لوگ چاہیے؟ نہیں, یزید کو ختم کرنے کے لیے حسین چاہیے. توجہ کریں آپ, یزید ختم نہیں کرتے. یزید تو سارے تھے, ایک حسین یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. آپ نے توجہ کی ہے؟ اگر یزیدیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو لباس حسینیت پہنو, تب جا کے یزید ختم ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھو. مولا یہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بہنوں کی آمد و رفت نہ ہو وہاں پہ رزق کی تنگی ہو جاتی ہے, رزق نہیں آتا. وہ ہم اپنی بہنوں سے کتنا ملتے ہیں, ان کے گھر کتنا جاتے ہیں,
انہیں اپنے گھر کتنا بلاتے ہیں، ان کا کتنی دفعہ خیال رکھتے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں نعمتیں وہاں پہ نہیں آتی، یہ بھی اس کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم آپس میں مرتبط رہو۔ اس طرح سے صلہ رحمی کو اسلام نے قطع صلہ رحمی کو حرام قرار دیا، وہ اسی وجہ سے کیونکہ یہ اس فطرت کے خلاف ہے۔ خوب توجہ کریں، یہ کیوں جوڑتے ہیں تمہیں، یہ جوڑ کیوں رہے تمہیں، یہ آپ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو ملت بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، جب تک ملت بنیں گے نہیں تو آپ زیر پرچم امام کے آئیں گے کیسے؟ اسی لیے توجہ کریں، آپ امام سے گھر میں ملتے ہیں یا مسجد میں ملتے ہیں؟ آپ کی نماز وہاں پہ ہے، یہ توجہ کریں، آپ وہاں نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو کہا نہیں وہاں نماز نہیں پڑھنی، یہاں پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں امام ہے، یہاں ملت بنیں گے، یہ ملت کے ذریعے سے امام سے وابستہ ہوں گے، اور جیسے ہی امام سے وابستہ ہوں گے یوم ندعو کل اناس بامامہم، گھر میں تو کوئی امام ہی نہیں ہوتا تو پھر آپ پہنچیں گے کس کے وسیلے سے؟ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی آپ کو یہاں نہیں، پہلے ملت بنو پھر امام سے وابستہ ہوگے، اور امام تمہیں خدا تک لے کے جانے والا ہے، امام تمہیں وہاں تک پہنچائے گا، کیونکہ جو رابطہ اللہ کا ہے وہ تم سے نہیں ہے، وہ امام سے ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اگر اس تک آنا ہے تو وسیلوں سے آنا، اور امام سے بڑا وسیلہ کائنات میں۔ اب توجہ کریں، اس لیے تمہیں جوڑا گیا ہے۔ پہلے ولایت یہی ہے، ولایت کا آغاز ہے یہ، محبت کی بات نہیں کر رہا میں، محبت میں فاصلہ ہوتا ہے۔ ولایت کا آغاز کیا ہے؟ وہ جو ولایت کبریٰ جو غدیر میں پیش کی گئی ہے، یعنی پہلے اس ولایت پہ آؤ۔ قرآن نے آواز دی، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ نہیں کہا کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ولی ایک دوسرے کے ولی ہیں، ولی یعنی رشتہ ولایت میں پروئے گئے ہیں۔ یعنی ولایت کیا؟ یعنی ایسی محبت جس میں کوئی فاصلہ، یعنی میرا اور آپ کا دشمن ایک ہو، یہی ہے ولایت۔ یہ ہے محبت میں، یہ تقاضا نہیں ہوتا، ولایت میں یہی تقاضا ہوتا ہے، جو دوست آپ کا ہو وہی دوست میرا ہو، جو دشمن آپ کا ہو وہی دشمن، آپ جو چاہیں گے وہ میں چاہوں گا، یہ رشتہ ولایت ہے۔ ہم سب کو رشتہ ولایت میں پرویا گیا ہے، یہ قرآن کی آواز ہے۔ پیغمبر نے سب سے پہلے، آیا ہم جو ہیں وہ اسی طرح سے ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے؟ اگر پنجاب میں کوئی حادثہ ہو جائے تو ہمیں اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا سندھ میں ہونے کا ہوتا ہے، بس پھر ابھی ہم اس جگہ نہیں پہنچے۔ اگر ایسا مسئلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علاقوں نے تمہارے درمیان فاصلہ ہے۔ ولایت تو فاصلہ نہیں چاہتی، پھر تم محبت ضرور کرتے ہو لیکن ولایت پہ نہیں پہنچے۔ محب ضرور ہو، مولائی نہیں ہو۔ مولائی وہ ہے جہاں پہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، زبان فاصلہ نہ ہو، خطے فاصلہ نہ ہو، علاقے فاصلہ نہ ہو، جہاں نسلوں کا فاصلہ نہیں ہوتا۔ یعنی مجھے ایسا ہی دکھ ہو جیسا اپنے علاقہ۔ اسی وجہ سے آپ یقین کیجئے جو اس طرح سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، علی کو کبھی بھی یہ فکر نہیں تھی کہ حسن حسین بھوکے ہیں، نہیں، یہ کبھی فکر انہیں نہیں ستائی۔ علی کبھی اس وجہ سے نہیں جاگتے رہے کہ یہ بچے بھوکے میرے۔ علی کو جب بھی جگایا اس بات نے جگایا ہے کہ مدینے میں بچے بھوکے سو رہے ہیں، کوفے کے اندر بچے بھوکے سو رہے ہیں۔ وہ جس طرح حسن حسین کی فکر کرتے تھے اسی طرح سے سارے لوگوں کی فکر، ان کے نزدیک کوئی مشکل نہیں، وہ سب کو ایک جیسا دیکھتے تھے، وہ سب سے محبت کرتے تھے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے بس اس کا مطلب ابھی ہم علی سے نہیں جڑے۔ ولایت عظمیٰ تو بہت اوپر کی بات ہے، ابھی تو پہلا اسٹیج ہے ولایت کا۔ پہلے آپس میں تو جڑو۔ آپ توجہ کریں، یہ قریب کیا گیا ہے تمہیں ولایت کے ذریعے سے۔ المؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم اولیاء بعض،
یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. اور پیغمبر نے کیا کیا؟ سب سے پہلے کیا کیا پیغمبر نے؟ جیسے ہی مدینے میں آئے نا، سب سے پہلے پیغمبر نے جو کام کیا المواخات کیا. المواخات کیا یعنی ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، یعنی سب کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا. آپ اس کے بھائی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. سب سے پہلے کام یہ کیا، کیونکہ ایک دوسرے کے قریب لے کے آنا ہے. مومن ہونا کافی نہیں ہے. یہ سلمان فارسی کو ابو ذر کا بھائی کیوں بنا دیا؟ مطلب اخوت کی ابھی بھی ضرورت تھی. یہ تو سلمان ہے اپنی ذات میں، مگر سلمان سے بڑا بھی کوئی مومن ہے کہ نہیں؟ مومن ہونا قدم اول ہے، امت ہونا مقصد ہے. اور یہ اس وقت تک علی سے نہیں مل سکتے جب تک کہ سلمان ابو ذر کے بھائی. اب توجہ کریں خوب، یعنی امامت بہت اہم چیپٹر ہے، اس کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ راستہ کیا ہے کہ میں اپنے مولا سے جڑ سکوں؟ پہلے اس راستے تو گزروں تب وہاں جڑوں گا. اگر میرے دل میں اپنے بھائی کا بغض ہے، میں علی سے جڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں جڑنے کے لیے ولایت کے پہلے قدم کو تو طے کروں، اس کے بعد پھر مرحلہ آخر ہے. اس لیے آپ توجہ کریں، یہ کافی نہیں تھا. اس لیے ہم نے کبھی غدیر کے یہ معنی کیے بھی نہیں ہیں کہ غدیر کے معنی کیا ہے یعنی کمال محبت. نہیں، یہ ابتدا ہے. پیغمبر نے ایسی بات ہی نہیں کی ہے. پیغمبر نے جو ولایت پیش کی غدیر میں، وہ عجیب ولایت تھی، وہ یہ ولایت نہیں ہے. بلکہ کون سی ولایت ہے؟ وہ ولایت سرپرستی ہے. سرپرستی، ولایت حکومت، سرپرستی وہ والی ولایت ہے جو ایک باپ کو بچوں پر ہوتی ہے، بھائی کو بھائی سے. اسی لیے آپ توجہ کریں، جہاں پیغمبر سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنا رہے تھے، وہاں پیغمبر نے علی کو امت میں سے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اس لیے کہ یہ تم جیسے نہیں ہیں جو تمہارے بھائی ہوں، یہ جس کے جیسے ہیں اس کے بھائی ہوں گے. توجہ کریں. اچھا، جب تک یہ جڑیں گے نہیں تو بھائی نہیں ہوئے، تو ان کا باپ بھی ایک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو محلے کے لوگ ہیں ان کا باپ ایک نہیں ہوتا جب تک یہ سارے بھائی نہ بنے. تو جب سب بھائی بنیں گے جبھی تو امت وجود میں آئے گی. بس جیسے ہی امت وجود میں آئی، پیغمبر نے کہا سنو، اب جو امت بن گئے ہو تو باپ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے بھائی نہیں ہیں، باپ ہیں. جو حق باپ کو بیٹوں پہ ہوتا ہے وہی حق علی کو اس امت کے اوپر ہے. ایک سلوات دیکھ دیجئے محمد اسی لیے پیغمبر اسلام نے، آپ توجہ کریں، قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے کیا کہا؟ المؤمنون، مومنین آپس میں بھائی ہیں. امیر المومنین کی بات نہیں کی ہے. وہاں پہ توجہ نہ کریں، وہ تم جیسے نہیں ہیں. المؤمنون آپس میں بھائی ہیں. امیر المومنین تمہارے بھائی نہیں ہیں، وہ تمہارے باپ ہیں. تمہارا رشتہ ان سے وہ والا ہے. اب ان سے کیسے جڑو گے؟ جب تک آپس میں رشتہ اخوت نہ رکھتے ہوگے. یہ رشتہ اخوت تمہیں باپ تک لے کے جائے گا. توجہ کریں، اگر جدا رہو گے تو باپ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا. پھر کیسے راضی ہو جائیں گے مجھ سے کہ میں آپ سے تعصب کروں، آپ مجھ سے تعصب کریں، میں آپ کو پیچھے ہٹاؤں، وہ ان کو پیچھے ہٹائیں؟ ولایت یہ ہے ہی نہیں. ولایت کا تو آغاز یہیں سے. ہر آدمی معاف ہو سکتا ہے، ہم معاف نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم تو پہچان ہی مولائی، ہمارا تو عنوان ہی مولائی ہے. یعنی ہماری تو ابتدائی یہاں سے ہوئی ہے کہ ہم اہل ولایت ہیں. تو اہل ولایت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کوئی رنگ و نسل کی قید، ہم سب ایک ہیں. یہ ہے. توجہ کریں، پیغمبر نے جو غدیر میں ولایت پیش کی وہ سرپرستی والی ولایت ہے.
وہ دوستی والی نہیں ہے، وہ بھائی والی نہیں ہے، وہ سرپرستی والی ولایت ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا، خوب توجہ کریں، یہ ولایت تھی کیا؟ یعنی سرپرست، کیونکہ یہ جوڑے رکھتا ہے۔ یعنی ان بھائیوں کا بھائی ہونا بھی کافی نہیں ہے، خوب توجہ کریں۔ یعنی آپ نے دیکھا جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، جس گھر میں 12 بھائی رہتے تھے اب نہیں رہتے۔ سارے بھائی کب جدا ہونا شروع ہوتے ہیں؟ جب باپ کا انتقال ہو جائے۔ یہاں باپ کا سایہ ہٹا، اب انتشار شروع ہو گیا، اب منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ جو سب کو اکٹھا کرتا ہے وہ سرپرست ہے، وہ باپ ہے اصل میں، وہ ولایت ہے، وہ اصل میں سرپرستی ہے۔ خوب توجہ کریں، یہ ملاتا ہے اصل میں۔ ولایت اصل میں سرپرستی اور روح ہے اس امت کی، اس امت کی۔ پیغمبر نے 2 تشبیہ دی۔ ایک تشبیہ کیا تھی پیغمبر کی؟ یہ ولایت کیا ہے، کیوں آخر اس کو اتنی اہمیت دی، اور امامت کو کہ تمہیں وہاں بلائیں گے، ان کے ساتھ بلائیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تم سب آپس میں، یہ جو مسلمان ہیں سارے، ان کی مثال ایک بدن کی سی ہے۔ آپ نے پڑھی ہوگی مثال اور سنی بھی ہوگی، بچپن سے سن رہے ہیں، کہ جسد الواحد، ایک جسد کی طرح ہیں یہ۔ یعنی یہ ہاتھ، یہ میرا سر، بالکل اسی طرح سے کوئی، یعنی یہ امت پیغمبر نے کہا ہے کہ یہ ایک جسد کی طرح ہے، اور اس کے جو اعضاء ہیں، ملت کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس امت کا سر ہیں، دماغ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کا دل ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کا ہاتھ ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ مجاہدین کون ہیں، یہ فوج کیا کرتی ہے، آپ لڑتے ہیں۔ توجہ کریں، یعنی جو چیز نظارت رکھتی ہے، آپ کے قریب دشمن تو نہیں آ رہا، ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ نظارت نہیں رکھتے، ہاتھ دفاع کرتے ہیں، آپ کے دشمن کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ یعنی ہاتھوں کا کام نظارت رکھنا نہیں ہے، نظارت رکھنا آنکھوں کا کام ہے۔ وہ جو آپ کی ایجنسیز ہیں کسی بھی ملک کی، جو ایجنسیز ہیں وہ نگاہ رکھتی ہیں آپ کے دشمنوں پر کہ کوئی بھی ملک کا دشمن اندر داخل، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ ان کا کام ہے۔ آنکھیں وہ نظارت رکھتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، وہ فوری طور پہ بتا دیتی ہیں کہ دشمن داخل ہو رہا ہے، آپ تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جاگ رہی ہوتی ہیں۔ توجہ کریں، اگر وہ سو جائیں تو آپ کو پتہ نہ چلے کہ دشمن، کیونکہ نظارت ان کا کام ہے، انہیں سونا نہیں ہے۔ جو آنکھیں ہیں ملتوں کی وہ جاگتی رہتی ہیں، جبھی جیسے ہی حملہ ہوتا ہے فوری طور پہ جواب ہوتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ جو بھی جس ملک کی ایجنسیز ہیں انہیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہونا چاہیے، وہ ملت میں آنکھوں کی مانند ہے، ایک ایک چیز کے اوپر نظارت رکھتی ہیں۔ لیکن جو فوج ہے اس کا کام ہاتھ کا ہے، یعنی دفاع کرنا ہاتھ کا کام ہے، ان کا کام صرف اطلاع دینا ہے بس۔ ڈیسیجن کون لے گا؟ فوج ڈیسیجن نہیں لیتی۔ لڑنا ہے یا نہیں لڑنا یہ کون بتائے گا؟ ایجنسیز آ کے ملک کے صدر کو بتاتی ہے، وزیر اعظم کو بتاتی ہے یہ حملہ ہو گیا ہے، بالکل آنکھوں کی طرح جو دماغ کو بتاتی ہے۔ آنکھوں کا کام نظارت ضرور ہے، ڈیسیجن لینا نہیں ہے۔ اسی طرح سے بدن ہے انسان کے اندر، آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، فیصلہ کرنا نہیں ہے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کا ذہن۔ ملک کے اندر اسی طرح سے ہوتے ہیں، جو آپ کے وزیر اعظم ہیں، جو آپ کے صدر ہیں، جو آپ کی اسمبلی ہیں، ڈیسیجن وہ لیتی ہیں لڑنا ہے یا نہیں لڑنا۔ توجہ کیا آپ نے؟ پھر لڑتے وہ نہیں ہیں، ذہن نہیں لڑتا، لڑتا ہاتھ ہی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ بس وہ کچھ فوج ہے جو آپ کی لڑتی ہے، دفاع کرتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے ہاتھ ہیں جو فوجیں لڑتی ہیں۔ پیغمبر نے اس پوری چیز کو مثال دی ہے کس سے؟ بدن سے، یعنی امت بدن ہے۔ خوب توجہ کریں، ولایت کہاں ہے یہاں پہ؟ یہاں ولایت کا نقش کیا ہے؟ یہ تو امت ہے، امت لڑتی ہے، امت یہ کام کرتی ہے، امت نے یہ کیا، ہاتھ یہ کرتا ہے۔ خوب توجہ کریں، ہاتھ یہ کرتا ہے، ذہن یہ کرتا ہے، میرا دل یہ کرتا ہے، میرا دماغ یہ کرتا ہے، میرے قدم یہ کرتے ہیں، سارے کام تو ہم کر رہے ہیں، اعضاء کرتے ہیں۔ پھر ولایت کہاں پہ ہے؟ جو پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ ولایت ہی سب کچھ ہے، ستون کائنات ہے۔ خوب توجہ کریں عزیزان محترم،
ہم نے کہا کہ ولایت کا قدم اول کیا ہے؟ ملنا آپس میں، یہ قدم اول ہے ولایت کا۔ یہ اگر میرا ہاتھ میرے جسم سے جڑا ہوا نہ ہو، فاصلہ 1 انچ کا بھی ہو، تو پھر یہ جتنا بھی قبا ہو اس سے کوئی فائدہ، آپ توجہ کریں، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ یہاں بھی ہو مگر میرے جسم کے ساتھ اٹیچ نہ ہو تو میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، پھر ذہن جتنا بھی قوی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے محبت کافی نہیں ہے، رشتہ ولایت، آپ توجہ کریں گے، آپ توجہ کریں گے، یہ رشتہ ولایت کرتا کیا ہے؟ یعنی امتوں کو جو سمیٹ دے اور قابل استفادہ بنائے، اسی رشتے کو رشتہ ولایت کہتے ہیں، اسی رشتے کو رشتہ ولایت کہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَبِهِ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ، اسی ولایت کے ذریعے سے اقامہ نماز ہوتی ہے، اقامہ حج ہوتا ہے، اقامہ صوم ہوتا ہے۔ ابھی ہم مثال دیں، خوب توجہ کریں، تو اگر یہ ٹانگ کٹی ہوئی ہو، خوب 1 انچ کا بھی اگر فاصلہ ہے کہ آپ اس سے نہیں چل سکتے، خوب ہوا کرے۔ اگر گردن صرف تلوار کا ہی تو نشان ہے، کتنے انچ کا ہوتا ہے؟ 1 انچ کا بھی نہیں ہوتا، تلوار اتنی باریک ہوتی ہے، لیکن آپ کا دماغ کام کرے گا۔ اس کا مطلب ولایت ضروری ہے، یعنی ولایت کیا؟ یعنی ایک دوسرے سے بندھن، آپ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، جب آپ ایک دوسرے سے مل جائیں تو پھر کیا آپ عمل کو انجام دے سکتے ہیں؟ کہ نہیں؟ خوب توجہ کریں، نہیں دے سکتے، ملنے کے باوجود نہیں دے سکتے۔ یہ کب دیں گے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے مردے کے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ جدا نہیں ہوتے، تو پھر بولتا کیوں نہیں ہے؟ پھر سنتا کیوں نہیں ہے؟ پھر اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ ہاتھ کیوں نہیں چلاتا؟ توجہ کیا آپ نے؟ پھر نہ ہاتھ چلاتا ہے، نہ دیکھتا ہے، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں، آپ ہلاتے رہے۔ اب کیا ہو گیا؟ کہا اس کا رشتہ اس کے ولی سے منقطع ہو گیا ہے، اور اس ولی کا نام ہے روح۔ بس جیسے ہی رابطہ روح سے منقطع ہوا، توجہ کیا آپ نے، اب یہ ہاتھ ہونے کے باوجود، اب یہ کان ہونے کے باوجود سب کچھ ہوگا مگر کام نہیں کر سکے گا۔ اگر توجہ کریں الگ مل بھی جائیں تب بھی کام نہیں ہوگا۔ ان کا ملنا جب فائدہ مند ہے جب یہ تحت نظارت ولی ہوں، یعنی ولی کے زیر نظارت ہونے چاہیے، تب جا کے پھر یہ ہاتھ اپنا کام کرتا ہے، پھر یہ آنکھیں دیکھنا شروع کرتی ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ اسی وجہ سے مردہ جب تک ہے تو ہوا کرے، جہاں ٹھوکر ماری اور کھڑا ہو گیا اب بولنے بھی لگا، کیونکہ روح سے رابطہ ہو گیا۔ یعنی مردے کا رابطہ بھی اگر روح سے ہو جائے تو بولنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ توجہ کریں، غدیر میں پیغمبر نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، توجہ کریں، یعنی آدم کا پتلا اللہ نے تیار کر دیا، سجدہ کرا دیا، تو رشتہ ولایت میں تو پیوست ہو گئے تھے سارے اعضاء۔ رشتہ ولایت یہی تو تھا کہ ہاتھ اپنی جگہ پہ ہو، یہ رشتہ ولایت یہی ہے، ہاتھ ملا ہوا ہو جسم سے، سب جسم سے ملا ہوا، جدا نہ ہو، زبان موجود ہو۔ تو آدم کے پاس تو یہ سب چیزیں تھی کہ ابھی سجدہ نہ کرنا، رشتہ ولایت ہے مگر یہ ابتدائی ہے، ابھی وہ ولی آ جائے جس سے یہ سب کارگر ہو جائیں۔ اور وہ ولایت کیا تھی؟ اذا نفخت فیہ من روحی، توجہ کریں، جب میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں تب سجدہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک یہ امت ولی کے تحت نہ آئے اور اگر سجدہ کرے تو پھر بت پرستی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو جو بھی علی کو چھوڑ دے، توجہ کریں، کیونکہ وہ روح ہے، روح کے بغیر نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ ولی کے بغیر ہے، ولی کے بغیر سجدہ آدم کو بھی کریں گے تو بیکار ہے، آدم کے سامنے جھکیں گے بھی تو بیکار ہے، کیونکہ بت پرستی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ ولی نہیں آیا اس جسم کا۔ امت بالکل ایسے ہی ہے، اسی لیے پیغمبر نے، توجہ کریں، غدیر میں جب پہنچے تو پہلے ملتوں کو یکجا کیا، جو پیچھے رہ گئے آگے آئیں، جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے آئیں، پہلے پروئے تو جاؤ،
جب پروئے گئے تو تب کا من کنت مولا فہذا علی مولا. بس جیسے یہ کہا خدا نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. اس لیے کہ اب اعضا بھی ہیں، جڑے ہوئے بھی ہیں اور ولی بھی ہیں. جو ملتوں کو نجات عطا کرتا ہے آج اس ولی سے مل گئی ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے ولی کے بغیر تو مردہ ہیں. ملت کی کیا حیثیت ہے؟ اسی لیے فرمایا وبہی. یہ جو حج کر کے آ رہے ہو نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جو نمازیں پڑھ کے آ رہے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو سب بت پرستی ہے جب تک کہ ولی سے رابطہ نہ ہو. وبہی قامت الصلاۃ. اس کے ذریعے سے نماز بنتی ہے. پہلے تو نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اس ولی کے تحت نہ ہو. مردے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. مردے کی کوئی اپنی قدر و منزلت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے، توجہ کریں. اور جیسے ہی ولی سے رابطہ منقطع ہوا آپ کہتے ہیں دفنا دو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اب یہ تو سب کو مار دیں گے کیونکہ بدبو اس قدر شدید ہے. دیکھا ڈاکٹر کہتے ہیں دفنا دیں. کیوں دفنا دیں بھائی؟ والد صاحب ہیں کہ ہوا کرے، کہ اہلیہ ہیں میری کہ ہوا کرے، میرے بچوں کی ماں ہے کہ ہوا کرے. نہ ماں کا کوئی تصور ہے نہ باپ. سارے رشتے ختم ہو گئے. اگر رشتہ ولایت ختم ہو جائے اب کوئی رشتہ نہیں ہے. اب وقار کا کچھ نہیں. دفنا دیں کوئی بھی ہو کیونکہ ولی سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. جب ولی سے رابطہ منقطع ہو جائے تو اب یہ جسم کرنے لگتا ہے بدبو. اور یہ بدبو اتنی خطرناک ہے کہ یہ جو دوسرے زندہ ہیں نا انہیں بھی مار دے گی. تو مجھے اپنے سارے بچوں کو بچانا ہے اس ایک بچے کی خاطر باقی بچوں کو. تو جس کا رابطہ علی سے منقطع ہے وہ بدبودار ہے. وہ فاسد ہے لیکن اس کی تشخیص ہر آدمی نہیں دے گا. ڈاکٹر دے گا. ڈاکٹر بتاتا ہے اسے فوراً دفنا دو کیونکہ اس کا رابطہ اپنے ولی سے منقطع ہو گیا. ڈاکٹر ہی بتاتا ہے، اہل ہنر ہی بتائیں گے، اہل حدیث ہی بتائیں گے، پیغمبر ہی بتائیں گے جو علی کو چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا ہے. اور جو کیا آپ نے جو ولی کو چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا ہے. اسی لیے خداوند متعال نے خود عہد میں فرمایا تھا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اے پیغمبر جو تجھے چھوڑ کے بھاگ جائے. کیا بات کرتے ہو خلیفہ؟ کیا بات کرتے ہو مسلمان؟ آپ مسلمان کی بات کرتے ہیں، آپ خلیفے کی بات کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے میں انہیں مسلمان بھی تسلیم نہیں کرتا، یہ کافر ہو گئے ہیں. جو ولی کو چھوڑ دے وہ کافر ہے. منافق نہیں، کافر ہے. لہٰذا اب انہیں نہیں بلائیں گے وہاں پہ کیونکہ مردوں کی جگہ نہیں ہے جنت. جنت مردوں کو نہیں ملے گی، جنت زندوں کو ملے گی. اور زندہ وہی ہے جو اپنے ولی سے جڑا رہا. اس لیے نبی کے ساتھ نہیں بلایا، امام کے ساتھ بلایا ہے. جو امام کے ساتھ آئے گا تو زندہ وہی ہے. اسی لیے اب میں الفاظوں کو بدل دوں. اس کا مطلب یہ ہے خداوند متعال اب آپ پڑھتے رہیں، میں پڑھتا رہوں. آپ کو نہیں کہہ رہا، میں پڑھتا رہوں. نبی یا نبی یا نبی. خدا کہتا ہے چلے آؤ یا علی کہنے والو، یا علی یا علی یا علی یا علی. جہاں پر بھی علی ہوگا ان کو دعوت دی جا رہی. یوم ندعو کل اناس بامامہم. امیر المومنین علی بن ابی طالب بلند کر سلام.
یہ تو میرے منقبت ہے یا نبی، اللہ کی منقبت تو یا علی ہے، اللہ تو یا علی کے ساتھ بلاتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، پیغمبر نے کبھی کہا ہو کہ میں آخری امام ہوں؟ پیغمبر نے کوئی بات کہی کہ میں امام ہوں تمہارا؟ پیغمبر نے تو کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، نبیوں کے ساتھ نہیں بلائے، اس لیے کہ میں نے تمہارا ہاتھ جو ہے، خدا کہتا ہے میں نے تمہارا ہاتھ جو ہے وہ نبی کے ہاتھ میں نہیں دیا، میں نے امام کے ہاتھ میں دیا ہے، اور نبی کا ہاتھ میرا ہی ہاتھ ہے جو کہ غدیر میں جو ہے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا یومن، اسی لیے ہاتھ اوپر کر کے دکھایا تھا، یہی ہاتھ ہے، اسے یاد رکھنا، ید اللہ، اور علی کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، گویا علی کے ہاتھ میں دے کے رسالت نے اپنا کام کمپلیٹ کر دیا۔ کیوں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم؟ اس لیے کہ سارے نبی لوگوں کو اللہ تک پہنچانے آئے تھے، اللہ کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دینے آئے تھے، غدیر میں کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ملت کا ہاتھ دے دیا تھا، اس لیے کہ الیوم اکملت لکم، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اگر اس ولایت میں نہیں پیروئے گئے، اگر میں آپ سے بغض رکھتا ہوں زبان کی بنا پہ، آپ تو میری زبان نہیں بولتے، آپ تو میرے صوبے کے نہیں ہیں، میں علی تک نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ راستہ ہے جانے کا، وقت ابھی گزرا نہیں ہے، جلدی دیر نہ کریں، اصلاح ہونی چاہیے ہماری، ختم کریں، رشتہ ولایت میں پہنچ جائیں، مولائی ہو جائیں، ہم محب نہ ہوں علی کے، وہاں علی کے ساتھ محب نہیں جائیں گے، علی کے ساتھ مولائی جائیں گے، وہ مولائیوں کو لے کے جائیں گے، مولائی کا رشتہ بڑا ہے، سلمان بھی مولائی ہیں، ابو ذر بھی مولائی ہیں، ہمیں علی سے رشتہ ولایت میں پیرونا ہے، ولایت بہت ہے، تو پہلا ہمیں مومن، اور پھر اس کے بعد امت بننا ہے، جب ہم امت بنیں گے تو پھر امام سے وابستہ ہوں، پھر ہم آگے بڑھیں، یہ کینہ، یہ حسد، یہ بغض، یہ سب ختم کر دیں، یہ بہنوں سے دوریاں، یہ بھائیوں سے دوریاں، کم از کم ہم ہی نظرداریوں سے یہ تو لے کے جائیں کہ بس ابھی تک اگر کسی بہن سے نہیں ملتے تھے بس ختم، اب ملیں گے، وہ نہیں آتی کوئی بات نہیں ہم جائیں، وہ نہیں آتے کوئی بات نہیں ہم جائیں، وہ ناراض ہیں کوئی بات نہیں ہم تو ناراض نہیں ہیں، کیونکہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ناانصافی کرے تو ہم کوئی کریں گے، آپ کو معلوم بھی ہے، اور ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس کا دسترخوان بہت عظیم تھا، اور لائن میں لگنے والا ایک آدمی، یہ چوتھے امام کی بات بتا دی، لائن میں ایک آدمی لگا ہوا تھا، امام نے اس کو کھانا دیا، کہا شاید آپ نے پہچانا نہیں، کہا نہیں پہچان لیا، میں سب کو بھلا سکتا ہوں تمہیں نہیں بھلا سکتا، کہا وہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ تم نے ہمیں اس حالت میں پتھر مارے جب میری پھوپھیوں کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں، ہم تمہیں نہیں بلا سکتے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں دفاع نہیں کر سکتا تھا، میری پھوپھیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میری پھوپھی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ سکینہ کو کس طرح بچائیں، حسین زینب کا کہ ہاتھ میں سکینہ کا ہاتھ دیکھے گئے تھے، بہن میری بیٹی کا خیال رکھنا، بہن اس کو میرے بغیر نیند نہیں آتی، یہ بابا بابا کرتی ہے، آپ مقتل اٹھا کے پڑھیں، جناب سکینہ ہمیشہ اپنی پھوپھی کے ساتھ رہی، جناب زینب بہت جناب سکینہ کی دیکھ بھال کرتی تھی، ہمیشہ ان کے پاس رہتی تھی، سارے بچے موجود تھے صرف سکینہ نہیں تھی، جناب زینب بے چین ہو گئی، صحرا میں نکل گئی، پرواہ نہیں کی دشمن کتنے ہیں، ہر طرف لاشیں ہیں، رات تاریخ ہے، پرواہ نہیں کی، نکل گئی جناب سکینہ کی گفتگو جستجو میں نکلی اور اس مقام پہ پہنچی
جہاں سے گریہ کی آواز آ رہی اور ایک ہی آواز تھی، ہائے میرے بابا، بابا آپ چلے گئے، میرے پھوپھیوں کی سروں سے چادریں چھن گئی۔ بابا شہرگ حیات کے اوپر امام حسین کے لبوں کو رکھا ہوا ہے اور بیان کر رہی۔ پوچھا سکینہ یہ کس کی لاش ہے؟ کہا میرے بابا کی لاش ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا اس کے تو نہ سر ہے نہ بدن پہ لباس ہے، کیسے پہچانا تم نے تمہارے بابا کی لاش ہے؟ کہا میں ان لاشوں کے درمیان آوازیں دے رہی تھی، میرے بابا، بابا اپنی بیٹی سکینہ کو بلا لو۔ اس بے سر جسم سے آواز آئی، الیہ الیہ، بنیا بنیا، میری بیٹی سکینہ میرے پاس آ جا۔ عزیزان محترم، مجھے نہیں معلوم حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب کوفے میں سکینہ پر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، جناب زینب ہر سمت سے سکینہ کو بچا رہی تھی۔ عزیزان محترم، پیاس کی بڑی شدت تھی، پتھروں کی بارش تھی، ارے انہی پتھروں کی بارش میں بھی اتنی پیاسی تھی، پھوپھی سے لپٹی ہوئی تھی، آواز دیتی ہیں، پھوپھی اماں مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے، پھوپھی اماں مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے۔ عزیزان محترم، ارے پانی تو نہ تھا پھوپھی کے پاس، ارے صبر کی دعوت دے رہی تھی، اے بیٹا صبر کرو، اے بیٹا صبر کرو۔ ایک معظمہ نے ارے اوپر سے سکینہ کی آواز سنی، ارے پانی لے کے نیچے آ گئی، جناب زینب سے یہ گفتگو کی، اے بی بی ارے یہ پانی اس بچی کو پلا دیجئے، مگر میرے حق میں ارے کچھ دعائیں ہیں، اس بچی سے کہے وہ دعا کرے۔ کہا بی بی ارے بتائیے آپ کی دعا کیا ہے؟ بس آخری جملے ارے وہ بی بی کہتی ہے، وہ معظمہ کہتی ہے، اے بی بی ارے بچی سے کہیں آپ لوگ دعا کریں، جس طرح آپ لوگ اسیر ہوئے میں اسیر نہ ہوں، ارے جس طرح یہ بچی یتیم ہوئی ہے میں یتیم نہ ہوں۔ آمین کہا اچھا بات کی دعا بتا، کہا میری دوسری دعا یہ ہے آپ دعا کریں میں کسی طرح مدینے چلی جاؤں۔ مدینے کا نام آیا، جناب زینب ارے تڑپ گئی، ارے اس عالم کے اندر مدینہ، مدینے کا نام لینے والا کون ہے؟ کہا رے تو کون ہے؟ مدینہ جا کے کیا کرے گی؟ کہا وہاں میرے آقا، میرے شہزادے مولا حسین رہتے ہیں، میں ان کی زیارت پہ جاؤں گی، وہاں میری شہزادی جناب زینب رہتی ہے، میں ان کی خدمت میں جاؤں گی۔ کہا اچھا اتنا بتا، اگر زینب کو دیکھ لے گی، اگر حسین کو دیکھ لے گی، پہچان لے گی، ارے ام حبیبہ ایک مرتبہ سوچنے لگی، ارے ہاں ہاں پہچان لوں گی، بس یہ سننا تھا، ایک مرتبہ بالوں کو پلٹ دیا، ام حبیبہ ارے کہاں پہچانا؟ میں زینب ہوں، ام حبیبہ میرا بھائی مارا گیا، ام حبیبہ میرے بیٹے شہید ہو گئے، ام حبیبہ عباس مارے گئے، ام حبیبہ وہ سب جو نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے میرا بھائی حسین ابن علی ہے۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما،
جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ صاحب رضا کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اس امام بارگاہ کے جو بھی بانی ہیں بار الہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، تمام علماء حقہ مجتہدین عظام خصوصاً آغا سیستانی کی حفاظت فرما، رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ تمام مستکبرین جہان خصوصاً امریکہ اسرائیل اور ان کے ہم نوالا ہم پیالہ اگر لائق ہدایت نہیں ہے نابود فرما۔ بار الہ تمام مستضعفین جہان کی حمایت اور انہیں سب کو کامیابی عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام اثر کی دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما۔ بار الہ ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔